السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2 ہفتے پہلے ایک پارلیمنٹیرین کے ذریعے وہاں پر پاکستان کے مین سٹریم میڈیم پہ وہ ایک لعنت کا بازار گرم کرنے کی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مطالبے کا اظہار کیا۔ اس سے اگلا ہفتہ ان کا مطالبہ کچھ اور تھا، لیکن ایک دوسری طرح کی لعنت جو ہے وہ معاشرے میں ظاہر ہوئی، اور پاکستان میں ہی میری ایک نان احمدی دوست، ان کے بچے سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے کہا کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ تو آپ کو گالیاں بھی دے گا، وہ آپ پہ لعنتیں بھی ڈالے گا، لیکن اصل لعنت تو پھر وہ ہے کہ جو آپ کا پیروکار آپ کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملا کہ آپ نے مسلسل دیکھا کہ مفتیوں اور مدرسوں کے نام لے لے کر مین سٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کس طرح ایک طوفان برپا ہوا، اور اس کے لیے ایک آدھ لفظ تو ہم بھی بول دیتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ جاری رہا اور جس طرح کے ان کی جو عادتیں ہیں یا جو روایتیں ہیں، جو بنام دین، بنام ممبر اور بنام مدرسہ اب وہ رائج ہو چکی ہیں، اور اب اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کھیر یہی ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا تھا جو ہم کھایا کرتے تھے۔ اگر دین یہی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر پہلے کیا کرتے تھے؟ اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی تماشا دیکھ لیا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است، کہ ہم نے اپنے بد کردار کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے جو کائنات کے اصدق الصادقین اور سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو جانسار تھے، ہمیں ان کے عہد پر بھی الزام کیوں نہ لگانے پڑیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا پھر اس کے نتیجے میں اس مفتی کی گرفتاری ہوئی، لیکن اس میں جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ اسٹیٹ کی ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے۔ ابھی ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے کام چل رہا ہے، یعنی جس وقت اس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے اور اس طرح کے مولوی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس کے بعد وہ 1 یا 2 مولوی گرفتار کرنے یا ان کا وہ کوئی کام نہیں تھا، کریک ڈاؤن چاہیے تھا، کریک ڈاؤن چاہیے تھا، اور پولیٹیکل ول کے ساتھ چاہیے تھا۔ پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ کے پاس ہمارے قوم کے بچے موڈگیج ہو کے اور گروی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو چھڑوانا ہے۔ آپ وفاق المدارس کے نام پر جو نصاب ہم پر مسلط کر رہے ہیں، وہ نصاب اور وہ طرز تعلیم ہمیں آئندہ زمانوں میں لمبا بہت دور تک نہ بھی سوچیں، اگلے 10 سال بعد بھی ہمیں اس کا اہل نہیں چھوڑے گا کہ ہم دنیا کی باقی اقوام کے شانہ بشانہ ہماری نسلیں کمپیٹ کر سکیں۔ یہ بات کرنی کس نے تھی؟ آپ کے عزت مآب نے۔ یہ میسج کہاں سے آنا چاہیے تھا؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور اس پہ راتوں کی نیند کن کی حرام ہونی چاہیے تھی؟ آپ کی حکومت کی کیبنٹ کی۔ یہ 3 کام تو کوئی نہیں ہوئے۔ ایک آئی جی پنجاب انعام غنی نے ٹویٹ کیا اور اس میں بتا دیا کہ جی ہم نے پکڑ لیا ہے اور ہم کیفر کردار، تو وہ ان کا پکڑنا اور ان کا کیفر کردار تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس سے پہلے جو دیانتدار میڈیا تھا وہ پکار کے دہائیاں دے رہا تھا، اور بڑے بڑے جو جہاں دیدہ اور گہری نظر رکھنے والے صحافی تھے، انہوں نے کھل کے بھی اور دامے در میں بھی یہ بتایا کہ اس وقت
ہیومن نان فرینڈلی قسم کی، انسانیت دشمن قسم کی جو سچویشن ہے پاکستان میں، اس کے لیے ریاست پاکستان کو اور آئین پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومتیں ان دو چیزوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ حکومتیں آئی واش کے لیے نہیں ہوتی، حکومتیں وہ اپرچونسٹ دھڑا نہیں ہوتی جو جب پاؤں جلنے لگیں تو جلدی سے طاہر اشرفی بلا کے اپنی مدد کو لے آئیں۔ جے ہو جے چاٹی وینڈو ہو جے اگلا پنڈ۔ آپ نے فضل الرحمان کے پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے طاہر اشرفی مسلط کر دیا ایڈوائزر بنا کے ہمارے اوپر۔ نہ ڈھنگ کی بات اس نے ساری عمر کی، نہ اس نے کرنی ہے، تو آپ کی پولیٹیکل ول جو ہے وہ طاہر اشرفیوں اور فضل الرحمانوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ صرف آپ کی نہیں، نواز شریف کی بھی، صرف نواز شریف کی نہیں، زرداری کی بھی، ان تینوں کی نہیں، آپ کے جو پائنیئرز ہیں ان کی بھی۔ جو آپ کا پاپولرائزڈ قسم کا ڈکٹیٹر مشرف تھا، اس کو بھی یہ پتا تھا کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ ہے جو ساری صفائی کرے گی، لیکن جس وقت اس نے ٹیک اوور کیا تو اگلے دن کی اخباروں کی سپر لیڈ تھی کہ سارا آئین معطل ہے، لیکن اسلام کی آئین کی اسلامی شقیں احمدیوں والی بحال رہیں گی۔ اور جو آپ کا پولیٹیکل پاپولرائزڈ ورژن تھا بھٹو، اس کا تو پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ وہ تو اس پلان کا حصہ تھا کہ آئین کو کس طرح تبدیل کر کے اپنے شہریوں کے شہری حقوق اور ان کے سیوک رائٹس، ان کے پاکستانیت سے ان کو کیسے جواب دینا ہے اور اس کا کیسے انکار کرنا ہے۔ ہوتا رہا، ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جو اس کا ٹارگٹ بورڈ ہے یا سافٹ ٹارگٹ، وہ آپ کو ہمیشہ سے 53 آنورڈ، دولتانہ آنورڈ، آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی وجوہ ایک سے زیادہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس میں جو پرائم کاز ہے آپ کے احمدیوں کو سافٹ ٹارگٹ سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانتے۔ آپ ہستی باری تعالیٰ کا جو آپ کا تصور ہے وہ بالکل مانگے تانگے کا ہے۔ آپ کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی اس پہ ایمان، کوئی اس سے خوف نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اور اگر آپ خدا تعالیٰ کو بالفعل بھی مانتے ہوتے، تو آپ کو ان اقدامات اور ان کمینی منافقتوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جو کبھی بھی خدا تعالیٰ کے ماننے والوں نے اختیار نہیں کی؟ ان کو ضرورت نہیں پڑتی، نہ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی، نہ اس طرح کی منافقت کرنے کی۔ اور اپنی آپ اس کو کینسر قرار دیتے رہے احمدیت کو، آپ ان کو اسلام کے لیے خطرہ، پاکستان کے لیے خطرہ، آپ کے اپنے جو نظریاتی اساس ہے اس کی بنیاد کے لیے خطرہ، جو آپ سے بن پایا وہ کیا آپ نے، لیکن آپ نے اس خطرے کے خلاف خدا تعالیٰ سے کبھی استمداد نہیں چاہی۔ آپ نے جب بھی اس خطرے کے ساتھ، یعنی کوٹ اینڈ کوٹ احمدیت کے خطرے سے نپٹنے کا جو رستہ اپنایا ہے، وہ ہمیشہ ملا ملٹری، ملا پولیٹیشین، ملا ملٹری پولیٹیشین، اس ٹرائکا یا ان کے دو کے اختلاط میں کہوں گا، اس سے ہی آپ نے ہمیشہ مدد چاہی۔ اب ایک سوال ہے کہ ہفتہ پورا تو آپ سنتے رہے میڈیم سے، مین سٹریم میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا سے بھی، کہ آپ کے دین کے کرتے دھرتے نے یہ گند کیا ہے اور یہ بدفعلی اور بد کرداری کی ہے۔ کریک ڈاؤن تو آپ کو چاہیے تھا۔ پنجاب میں یہ واقعہ ہوا تھا، ابھی اور بہت سے ہیں مدرسے اور بہت سی مسجدیں ہیں، 2-3 جگہ پہ اوپر تلے آپ کو وہ رپورٹس آ گئیں، 2-3 مختلف فرقوں سے وہ سارا کچھ آ گیا۔ آپ نے کریک ڈاؤن کس پہ کیا؟ پہلے آپ نے رات کے اندھیرے میں ہی آپریشن کر کے، ایریا کارڈن آف کر کے تیر کیا مارا،
2 میناریں توڑ لیے اور کلمہ طیبہ کھرچ دیا وہاں سے، فیصل آباد کی ایک مسجد سے۔ کل پھر کیا کیا آپ نے 24 کی رات کو؟ ایریا کارڈن آف کیا، مینارے ڈی سیکریٹ کیے اور کلمہ طیبہ کھرچ گئے رہے، وہاں سے وہ مٹا دیا، گرائنڈر پھیر کے آپ واپس چلے گئے۔ یہ بتائیں آپ پلیز کس کو کر رہے تھے؟ اگر تو یہ آپ کا کوئی آئین اور قانون کا کے نفاذ کا معاملہ تھا، اگر تو یہ آئین کی شقیں جو جن کے ڈھانچے کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی شق 14 تھی، شق 22 تھی، 21 تھی، 19 تھی، جن کو آپ وائیولیٹ کرتے آ رہے ہیں مسلسل، اگر تو آپ ان شقوں پر عمل درآمد کرنے گئے تھے تو اس کے لیے آپ کو رات کے اندھیرے میں علاقہ کارڈن آف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو پہلے دن سے پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا سٹینڈ یہ ہے کہ مولوی اور پرائیویٹ آدمی کو ہم نے کلمہ مٹانے کو نہیں دینا، مسجد میں گھسنے نہیں دینا، مسجد کے مینارے نہیں توڑنے دینے، حملہ کیا تو جتنے جوگے ہوئے اس کا دفاع کریں گے۔ اور اگر آپ یونیفارم میں آتے ہیں تو پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت اور یا اصولی فیصلہ سنایا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ میں وہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کے آپ کے استطاعت دی جاتی ہے، اور آج تک اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اگر آئین پاکستان کی کسی شق پر عمل درآمد کرنے آئے تھے تو رات کے اندھیرے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ دن دہاڑے کریں، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں تو بننے دیں، اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مجبوری یہ لاحق ہے کہ آپ شیریں مزاری اور شاہ محمود قریشی کو بھی منہ دینے کے قابل رکھنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ حرکتیں وہی کرنی ہیں، لیکن دنیا کو آپ جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تو اقلیتوں کے لیے جنت ہے، پاکستان میں تو سب شہریوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، پاکستان میں کوئی مذہبی منافرت اور مذہبی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی، اور نہ آئینی طور پر سارے حقوق مل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں صحافی میرے ساتھ چلیں، جا کے دورہ کریں۔ تو وہ جو آپ ننگا جھوٹ بولتے ہیں اور کچا جھوٹ بولتے ہیں، بدزیب جھوٹ بولتے ہیں، اس بدزیب ننگے اور کچے جھوٹ کے لیے آپ کو رات کے اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دفعہ ادر دین دیٹ کہ ترجمان جماعت احمدیہ اور ناظر مورامن نے جو اپنی ٹویٹ کی اس میں جو انہوں نے تفصیل دی، اس کے علاوہ ایک پریس سیکشن میں بھی ایک ٹویٹ تھی، میں نے دونوں پڑھی اور رکھی ہوئی تھی۔ ایک ہلکا سا فرق مجھے یہ نظر آیا کہ جو پریس سیکشن کی ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے ان کاموں سے جو گورنمنٹ یعنی پولیس یونیفارم میں جماعت احمدیہ کی عبادت گاہوں پر اٹیک کر رہی ہے، جو کام پہلے کہتے تھے پبلک کرتی ہے تو اب ہم کیا کریں، ان کے خلاف منافرت پائی جاتی ہے، آپ تو یونیفارم میں آ رہے ہیں۔ تو پریس سیکشن والی ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے جو احمدی شہری ہیں ان میں احساس عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ یہ فکرہ پہلے بھی آتا ہے۔ اب اس احساس عدم تحفظ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی ہونا چاہیے۔ آپ یعنی اسٹیبلشمنٹ، آپ یعنی حکومت، آپ یعنی عزت مآب وزیر اعظم، آپ یعنی وزیر خارجہ جو FATF سے پاکستان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ ساروں کو کیٹیگوریکلی اور ڈیٹیلز میں جا کے یہ پتہ ہے کہ جہاں جہاں پریکٹیکل حب الوطنی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جہاں پریکٹیکلی اس ڈسپلے کی ضرورت پڑے کہ حکام کے لیے پبلک مصیبت نہ کھڑی کرے، اس میں آپ کی کوئی مذہبی جماعت، کوئی سیاسی جماعت بھی آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ جب بھی ان کی جوتیوں میں انگارے بھرتے ہیں تو وہ اس وقت سڑکیں بھی بلاک کرتے ہیں، وہ شیشے بھی توڑتے ہیں، وہ آپ کے پولیس کے اوپر بھی اوپن فائر سیدھا فائر کرتے ہیں، آپ کے بندے مارتے ہیں، آپ کے میٹرو اسٹیشن توڑتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹانگوں پہ چلنے والے احمدی بھی اسی طرح انسان اور وہ بھی اسی طرح کے انسان۔ میں نے ایک دن قومیں گن کے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی کوئی گوت اور کوئی ذات اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں احمدی نہ ہوں، وہی ہیومن سٹف ہے سارا،
کیا وجہ ہے؟ اور پھر وہ کبھی آپ پرسنٹیج پہ اتر آتے ہیں، کبھی اس کو 1% بتاتے ہیں، اعداد و شمار جو آپ کے مردم شماری کے ہیں وہ آپ کو 6 سے 7% تک لے جاتے ہیں. پھر اب اگر آپ نے جو دباؤ کے تحت رکھے ہوئے ہیں ان ساروں کو بھی شامل کریں تو لوگ کہتے ہیں 10% ہو جائیں گے. اب وہ 23 کروڑ کا اگر اس طرح کریں، پرسنٹیج بھی نکالیں تو وہ بھی اب لاکھوں میں جاتی ہے، اور 40 لاکھ سے کوئی کہتا ہے 50 لاکھ ہے. لیکن جو بھی ان کی تعداد ہو، آخر جو آپ جلوس نکالتے ہیں اتنی تو تعداد ہر جگہ پہ موجود ہے ان کی، کسی وقت بھی وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں. اگر موجود ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں نا. ہیڈ کاؤنٹنگ اگر آپ کرنی ہو تو آپ کو تفصیل سے پتہ ہے کہ واحد ہیومن سٹف جو ملک کے لیے مصیبت نہیں بنتا، جو حکومت کے لیے جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ پہ نہیں اترتا، اور جس نے کبھی بھی آپ کی رسیاں نہیں کاٹیں، چوہے کی طرح کترتے نہیں ہیں آپ کے جال کو، وہ تو صرف احمدی ہیں. وہ خود اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ زن آگ کے درمیان شہر میں. تو وہ جو ایک ہی صرف آپ کے پاس بچا ہوا انسانی سٹف ہے، جو صاحب حیثیت بھی ہیں، جو صاحب صلاحیت بھی ہیں، اور جو صاحب وطنیت بھی ہیں. آپ کو تو وطنیت کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. اور جو صاحب حمیت بھی ہیں، کیونکہ اگر یہ بغیرت ہوتے تو آپ کی جوتیوں پہ رکھی ہوئی سیٹیں قبول کر لیتے. ان میں حمیت ہے، دینی بھی، وطن کی بھی، دنیاوی بھی. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک طبقہ آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے، آپ نے مفتیوں کی بدفعلیوں کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا وہ ان کی مسجدوں پہ شروع کر دی. اس کا سیکوینس تو نوٹ کریں نا. ایٹ لیسٹ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جس مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں ان مدرسوں پہ جا کے کرتے آپ کریک ڈاؤن. اس کی آپ کو صحافیوں نے، ازرار کھوڑوں نے، سبوخ سید نے، وسعت اللہ خان نے، انہوں نے گن گن کے آپ کو تعدادیں بھی بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ول آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، اور آپ کے ہمسائے میں تماشا لگ چکا ہے. افغانستان اب وہ دھڑوں کی ریاست کے اوپر آ گیا، اور آپ اب اپنے اکاؤنٹ کس طرح سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ احمدیوں کی مسجدوں کو کبھی ایک میں کبھی دوسرے میں، ہفتے میں 2 مسجدوں کے مینارے توڑ کر. سر دست تو خیر میں جیسے میں عرض کرتا ہوں میں بھی احمدی ہوں، اگر مجھے پتہ چلے کہ وہ میرے گھر کے باہر آپ جا کے مینارے توڑ گئے تو میں اپنا دین جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں میں نہیں سمجھتا. اور ہماری تربیت میں یہ بات بھی داخل ہے. میرے نانا کی زمین 4 کنال اسی مسلم کالونی میں آئی تھی جو بالکل ناجائز طور پر قبضہ ہوئی تھی. اب میں نے داد کی زمین پہ ہم 4 مرلے نہ قبضہ کرنے دیں. روا میں وہ 4 کنال پورے کے پورے لے گئے. تو میں نے ایک دن چھوٹی عمر تھی پوچھا نانا جی سے، انہوں نے جو جواب دیا، کہتے بات یہ ہے کہ زمین تو روا شہر ہمارا ہے، صبح ہم شروع کریں تو ناشتے کے ٹائم تک، یعنی جیسے چھا ویلا کہتے ہیں نا، شاہ ویلے تک ساری مسلم کالونی قبضہ لے لی تھی. ایڈا وڈا کام کوئی نہیں، پرلے پاسے اونج دریا ہے. لیکن جب یہ تماشا لگے گا تو اے جڑے نے اے صرف پاکستان دی حد تک نے ملوانے. ساڈا تشخص پوری دنیا چ اس وقت ابھی 40-50 ملک ہوتے تھے جب کا یہ واقعہ ہے، اور جب کی میں بات کر رہا ہوں. اب اللہ کے فضل سے وہ تشخص 210 ملکوں میں ہے. تو وہ جو 100-150 ایکڑ زمین کے اوپر اب پوری دنیا میں جو تماشا لگے گا، کس نے جا کے تحقیقیں کرنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا نام غصبوں میں نہ ہو، ان کے میں شمار ہو جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو خطبہ سننے کو ملتا ہے جماعت احمدیہ کے افراد کو، وہ یہ ہوتا ہے، وہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا، اور وہ سارے کے سارے تو اگر دیکھا جائے تو آپ جسے مطلب میں نے یہ 2 مثالیں مسجدوں کی اس لیے دی ہیں کہ مجھے بعض احمدی بھی کہتے ہیں یار ہون اس تو حد اگے کیڑی ہوئے گی. میں نے کہا حد تو ابھی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف قالوا ربنا اللہ کی بنیاد پر
اور عہد کرنے والے وہ آج آپ کہتے ہیں نا کہ وہ مکے کے اوباش تھے، اس وقت کے تو وہ ابو جہل تو ان کا عزت مآب بھی ہوا کرتا تھا۔ عتبہ کا اس وقت کون عتبہ کا اس طرح نام لیتا تھا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں نا وقت گزرنے کے بعد، لیکن ان میں عامت الناس کے ساتھ بھی جس ہیومیلیشن کے ساتھ وہ مرڈر ہوتے تھے اس وقت، جس طرح ان کو ان کے عام زندگی کے اس سے حقوق سے بھی جواب دیا جاتا تھا، ہماری نظر ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے بعد جس طرح آج آپ کو اپنا ثانی نظر نہیں آتا، آپ ایٹم بم اور میزائلوں پہ چڑھ کے پھدک رہے ہیں، ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید ہمارے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کیسر و کسرا ویسے دور تھے، تو آپ ہی میں رجی پوجی، آپ ہی میرے بچے جو وہ یہ بدو تو یہی سمجھتے تھے وہ کہ ہم جیسا تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، اور ان کے تکبر کے معیار بھی بڑے زبردست ہوتے تھے۔ سیم تکبر کے وہی معیار آپ کو نصیب ہو چکے ہیں، اتنی ہیومیلیشن آپ چاہتے ہیں، اتنے ہی آپ جھوٹے بھی ہیں، اور اتنا ہی فریبی اور منافق بھی ہیں آپ۔ اب اگر تو وہ کائنات کا خدا جو تھا وہ واقعتاً آپ کے جس طرح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہون کیڑا خدا، تو آپ لگے رہیں۔ ابھی تک جسے کہیں نا کہ کوئی سر کڈویں یا سر وڈویں، وہ مصیبت ہم نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال اس سے بچائے، اور نظر بھی نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ آپ کی جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ تو اس سے بہت خطرناک رہی ہیں۔ مگر گجرانوالا میں وہ اسی میں آگے مذہب کے نام پر خون میں کتاب میں آئے گی وہ تفصیل کہ باپ کے سامنے بیٹے کا یا بیٹے کے سامنے باپ کا اینٹوں سے سر کچل کے مار دیا، کہتے ہیں ہوں تو دس تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی درندگی پہ ہمیں کوئی شک ہے، وہ ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن جو چیز انگریزی میں کہتے ہیں واٹ میکس ڈفرینس، فرق جس چیز سے پڑ رہا ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو کچھ صدیاں پیچھے سمجھتے ہیں، ہم لمحہ موجود میں بھی اسی خدا کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ مصرع ہے نا کہ تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ اگر بہت پریشانی کی بات تھی اگر خدا ہمارا بھی قصے والا ہوتا تو، اور بہت پریشانی کی بات تھی اگر آپ کے مذہبی رہنما اس طرح کے بدفعلیاں اور بد کرداریاں کرنے والوں کی بجائے خدا خوفی والے، اللہ سے ڈرنے والے، ممبر رسول کے احترام میں اپنے کردار کا اور اپنے وقار کا لحاظ کرنے والے ہوتے۔ آپ لوگ جنرلی اور اوورال ہر بائی آل مینس آپ کچھ نیک سے لوگ ہوتے، خدا خوفی والے لوگ ہوتے، اور پھر آپ کے ہاتھوں ہمیں یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی، اور آپ کہیں یہ فیصلہ کر لیتے کہ آپ نے ہمارا کلا کما کرنا ہے صاحب خدا ہوتے ہوئے، پھر واقعی پریشانی کی بات تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا آپ کی صفوں میں موجود نہیں ہے، خدا کو آپ مانتے نہیں ہیں، نبوت کے ختم ہونے پہ آپ پرائیڈ لیتے ہیں، اور ختم نبوت یعنی نبوت کے انسٹیٹیوشن کے بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو چکنے کے بعد اب دین آپ کا ان بد کرداروں کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے سر خیل ہیں۔ ان کی سربراہی میں آپ جیسے جاہل اگر ہمیں ملیا میٹ کرنے کو اٹھے ہیں، اور خدا کو بھی آپ سارے مل کے بھی نہیں مانتے، ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو ملک اور جس ریاست کی پولیٹیکل ول کا یہ حال ہو، اس ریاست، اس ملک اور اس حکومت کے پچھلی 4-5 دہائیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بھی دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس نے آج تک کامیابی کا منہ نہیں کبھی دیکھا، اور جو اس کے سر پر بیٹھنے والے ہیں وہ بطور خاص ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں سے کیا نتیجہ نکالتا ہے، لیکن ایک بات تو اس نے ہمیں 125 سال میں بتائی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں۔ کاتب اللہ لأغلبن انا و رسولی۔ مرزا صاحب کے دعوے میں آپ لوگ کہتے تھے نبی نہ ہوتے تو باقی بڑے اچھے تھے، یہ جو کاتب اللہ لأغلبن انا و رسولی،
اس آیت کی چھتری اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر ایک مسجد 2 4 10 مسجدیں 50 مینارے جو مرضی توڑ لیں، آپ اصل میں اپنی دیواریں اور بنیادیں سب کچھ کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہ دھڑام سے آپ کے اوپر تو گر سکتی ہیں، نہ ہماری مسجدیں ختم ہوں گی، نہ ہمارے مینار نیچے ہوں گے، نہ ہم خود کہیں ختم ہونے میں آئیں گے، کیونکہ جو آپ کے آج تک کا جو بہترین مقرر تھا اینٹی احمدیہ وہ تھا عطاء اللہ شاہ بخاری، اور وہ فکرہ باز بھی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں قادیانی زیارت کرنے کے لیے بھی آپ کو مرزائی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت جو امام جماعت احمدیہ تھے، جن کو خلفاء والا وقار نصیب تھا اور وہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ اور مسلم موعود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک جدید اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اس کے ذریعے تم دنیا میں جس بر اعظم اور جس ملک میں چاہو گے ہم تمہیں وہیں پہ قادیانی کی زیارت، احمدی کی زیارت کروا دیں گے، دکھا دیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب تک ہر طرف احمدی ہیں، تو آپ وہاں ایسے کریں کہ رات کے تکلف نہ کیا کریں، صرف پولیس یہ بتا دے کہ آپ پرپز کون سی سرو کر رہے ہیں۔ مطلب جو وہ بدفعلیاں کرنے والے مولوی ہیں ان کو سپیئر کرنے کے لیے آپ کو مینارے توڑنے، تو دن کے وقت آ کے توڑ لیں، ہم تو نہیں آپ کو کچھ کہہ رہے، اس وقت تک نہیں کہہ رہے جس وقت تک یہ اذن للذین والی حالت نہیں آتی۔ تو باقی آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں، آئین اور ریاست کے پلے آپ نے ککھ نہیں چھوڑا، اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، شاید ان کو سوٹ کرتا ہو۔ بہرحال اگر آپ اپنی سوٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تو ڈریں اس وقت سے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے آپ کی کسی بھی سوٹیبلٹی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔